الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سورۃ الفرقان کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کفار و مشرکین سے قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے. جب انسان لفظ جہاد سنتا ہے تو اس کا کلیجہ دہل جاتا ہے. اپنے بیگانے ہر ایک کو خطرہ اور ڈر لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کی بعض آیتوں پر کفار مشرکین نے باضابطہ پابندی لگانے کی باتیں بھی کی ہیں، لیکن یہ در حقیقت حماقت ہے، سفاہت ہے اور بیوقوفی ہے. ورنہ جس سیاق و سباق میں قرآن مجید کی یہ آیتیں اور یہ احکام بیان کیے گئے ہیں، انسان اگر اس پر غور و فکر کرے گا تو سمجھے گا کہ ضروری ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا. انشاءاللہ مزید بدعتیں آئیں گی. لفظ جہاد سے متعلق اگر آپ جانیں، جہاد جیم ہا دال جہد سے بنا ہے. اب کہتے ہیں جہد مسلسل محنت کرنا. مکی زندگی میں جہاد کا حکم دیا جانا، پھر مدنی زندگی میں جہاد کا حکم دیا جانا، دو اہم چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے جہاد باللسان، اپنی زبان سے جہاد کرنا. ایک ہوتا ہے جہاد بالقلم، لکھ کر کے کسی کے خلاف آواز اٹھانا. اور سب سے اخیر میں ہوتا ہے جہاد بالسیف والسنان، کہ جب حالات نہ سدھرے تو پھر تلوار اور نیزے اور برچھی کا استعمال ہوتا ہے. ہر ملک میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اگر انگریز نے اس پر غلبہ کیا اور قبضہ کیا تو یہاں کے سارے لوگوں نے مل کر انگریز کے خلاف جہاد کیا. تو جہاد کوئی غلط چیز تو نہیں ہے. اگر کسی ملک کی جانب پر آپ پر اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، اس کے خلاف میں کھڑے ہونے کا نام جہاد، یہ غلط تو نہیں ہے. تفصیل انشاءاللہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص جس چیز کا اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے، ہمیں اسے مد نظر رکھنا چاہیے، اور پھر جو بعد میں احکام آئیں گے اسے اسی مناسبت سے قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فلا تطع الکافرین، اے نبی کافروں کی بات نہ مانیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کافروں سے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے. قرآن کے ذریعے جہاد کرنا کیا معنی ہے؟ کسی کے سر پہ قرآن پٹک دیا جائے گا؟ قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے آپ قرآن کے ذریعے سے ان کے شرکیہ اور کفریہ عقائد کی تردید کیجیے. یہ رسم و رواج کی پابندی جو کرتے ہیں اور خلاف فطرت انسانی جو کارنامے انجام دیتے ہیں، جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا قلع کما کیجئے قرآنی آیات کی روشنی میں. یعنی اگر کفار و مشرکین کی جانب سے کسی قسم کا اعتراض آپ پر ہوتا ہے، اس کا مدلل جواب قرآن کی روشنی میں دیجئے اور قرآن کی آیت کے ذریعے سے دیجئے. اسی طریقے سے سماج میں کوئی برائی پنپ رہی ہوتی ہے، اپنی جانب سے کسی بات کو کہنے کے بجائے قرآنی آیات کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیجئے کہ قرآن ہماری اس طرح رہنمائی کرتا ہے، یہ چوری نہیں ہونی چاہیے، یہ چماری نہیں ہونی چاہیے، یہ ڈکیتی رہزنی نہیں ہونی چاہیے، یہ سود خوری نہیں ہونی چاہیے، یہ زناکاری اور بدکاری نہیں ہونی چاہیے، یہ مردہ خوری اور مردہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ ذالک. اس طرح جو خرافات ہیں دنیا میں، ان تمام کو ختم کیجئے. کس طرح؟ قرآنی آیات کے ذریعے سے. علاوہ اس کے کچھ احکام و قوانین ہیں جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسانیت کا فائدہ پہنچتا ہے، سماج کو فائدہ ہوتا ہے، سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے. انسان تو انسان، دنیا کے دیگر مخلوقات کو فائدہ ہوتا ہے.
اس کی رہنمائی قرآن آپ کو کرتا ہے. قرآن کے حکام ان کے سامنے رکھیے. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان قتل و بدار کرتا ہے, خوریزی کا بازار گرم کرتا ہے, فتنہ و فساد پھیلاتا ہے, لوٹ کھسوٹ کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کے سامنے قرآن کی تعلیم دیجیے. قرآن یہ کہتا ہے اس قسم کی حرکتیں تمہاری صحیح نہیں ہے. اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کے جو سب سے عظیم بات ہے وہ کیا ہے؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس سے پہلے ہے فلا تطع الکافرین. یہ کفار و مشرکین اپنی بات آپ سے منوانا چاہتے ہیں, اب ان کی بات نہ مانیے. اب اللہ کا رسول اللہ کی بات مانیے. اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتاب دیا, قرآن دیا, اس کی بات مانیے. ان کفار و مشرکین کے نقش قدم پر نہ چلیے, ان کی بات کو نہ مانیے, ان کا کہاں مت مانیے, بلکہ ان کے سامنے آپ جہاد کیجیے. کیسا جہاد ہے؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہ بات جو آپ سے منوانا چاہتے ہیں اس کا مدلل جواب دیجئے کہ آپ کی بات ہمارے قرآن کے خلاف ہے. اگر کسی رسم و رواج کی پابندی آپ کسی کرانا چاہتے ہیں تو قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کا جواب دیجئے کہ ہم رسم و رواج کی پابندی نہیں کر سکتے, ہم تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے فرمان کی تعمیل کرتے ہیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے بڑا جہاد قرار دیا ہے. مطلب قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے, اس قرآن کی دعوت و تبلیغ میں پورے طور سے لگے رہے. صبح ہو کہ شام ہو, دوپہر ہو کہ رات ہو, چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, عورت ہو یا مرد ہو, انفرادی اجتماعی ہو, کسی بھی شکل میں قرآن کی دعوت سے باز نہ آئیے. اس قرآن کی آواز کو دبانے کی بھرپور لوگ کوشش کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے جتنا زیادہ دبانے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ اس کے پرچار کرنے کی آپ کوشش کیجیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس قرآن کے ذریعے سے انہیں بڑا جہاد کیجیے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی جامہ پہنایا. سورہ الگ کی 5 آیتیں آپ کو دی گئی, آپ نے اسے پڑھ لیا, 10 دن تک آرام کیے. اس کے بعد آپ سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تفصیل پڑھیے سورہ مدثر میں. کیا کہا؟ آپ کو نبی بنایا گیا ہے آرام کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس غفلت کی چادر کو اتار دیجئے. اب میدان عمل میں آ جائیے, کھڑے ہو جائیے, اللہ کے بڑائی کا اجاگر کیجیے, اللہ کی بڑائی بیان کیجیے, اور بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اپنا دل اور اپنا کپڑا ظاہر و باطن کو پاک صاف رکھیے. اور اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کے لیے صبر کیجیے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا, اور اس حکم ملنے کے نتیجے میں آپ نے رات دن ایک کر دیا. آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہ گئے. کسی کل آپ کو چین نصیب نہیں ہوتا تھا, آرام و سکون سے سو نہیں سکتے تھے, بلکہ ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی تھی امت کے سامنے اللہ کا پیغام کیسے پہنچا دیں. جتنی آیتیں آپ پر نازل ہو چکی ہوتی تھی آپ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہر ایک تک یہ آواز پہنچ جائے. آپ مجمع میں جا کر, انفرادی طور سے, بازار میں جا کر, دکان میں جا کر, ان کے مکانات میں جا کر, کہیں جگہ مل جائے وہیں پہنچ کر اللہ کے پیغام کو آپ سنایا کرتے تھے. کیوں سناتے تھے؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. ان کے دلوں میں قرآن کی تعلیمات کو رچا بسا دیجیے. مقصد کیا ہے؟ جو لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں, اب انہیں سکھلائیے. ایک انسان ڈاکٹر ہوتا ہے, جراح, سرجن ہوتا ہے, کاٹتا ہے تو مرہم پٹی بھی کرتا ہے, سلائی بھی کرتا ہے, دوا دارو بھی کرتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو سماج میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہے کتاب اللہ کی روشنی میں اس کے سرجن میں اس کے خاص طور سے یہ کام کیجئے کہ اس کی لیپا پوتی نہ ہو بلکہ اس کی مرہم پٹی پورے طور سے ہو جائے. اگر شرکی عقیدہ سے آپ نے روکا ہے تو قرآنی تعلیمات سے ان کے دل کو خوش کر دیجئے کہ اللہ سے آپ نے لو لگایا ہے. اگر چوری چماری سے روکا ہے تو رہزنی سے روکا, ڈکیتی سے روکا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے بہترین تجارت اور کاروبار کرنے کی, جس کے نتیجے میں انسان دنیاوی زندگی کو اچھے سے گزار سکتا ہے اور اخروی معاملات بھی اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے. کیا کہا؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی, اس قرآن کے ذریعے سے ان کفار و مشرکین سے زبردست اور بڑا جہاد کیجیے. پر ایک چیز یاد رکھیے گا, کچھ لوگ مشہور کر دیے ہیں جو جنگ ہوتی ہے, جو جہاد ہوتا ہے جس میں جان و مال کی قربانی دینا پڑتی ہے, لوگ کہتے ہیں اسے جہاد اصغر بولتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کرنے کو لوگ جہاد اکبر بولتے ہیں.
اس سلسلے میں عربی کا مقولہ بولتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اب میدان جنگ سے واپس آ گئے, چھوٹا جہاد کر کے آئے, اب بڑا جہاد کریں گے, اپنے نفس سے جہاد کریں. یاد رکھیے گا یہ حدیث نہیں ہے. پر افسوس یہ ہے کہ ذمہ دار قسم کے لوگ یہ بات حدیث کے نام پر بیان کرتے ہیں کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا یہ بڑا جہاد ہے. نہیں, بڑا جہاد جو قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے, قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور قرآن کے ذریعے سے مخالفین کا دندان شکن جواب دینا اور قرآن کی تعلیمات کے لیے جہد مسلسل کرنا اور قرآن کی ترویج و تبلیغ و ارشاد کرنا, یہ بڑا جہاد ہے. اور پھر اس کے بعد جب اس جہاد کی نوبت آ جائے, جس جہاد کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے, اس سے بڑا پھر کوئی جہاد نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی انسان اس سے منہ موڑتا اور بھاگتا ہے تو وہ انسان کفار اور مشرکین کے جماعت میں یا منافقین میں ضرور شامل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی بدعت آئے گی. تو قرآن نے کیا کہا, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, اے نبی کافروں کی بات نہ مانیے, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور ان سے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے. کیا منانا چاہتے تھے وہ کفار و مشرکین؟ آپ سے کیا منوانا چاہتے تھے؟ کہتے تھے کیا تم نے سارے معبود کو ایک بنا دیا, ہم سارے معبود کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی بندگی کریں؟ یہ تو صحیح بڑی عجیب و غریب بات ہے. ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں, ہمارے آبا اجداد کو دیکھتے ہیں, کعبۃ اللہ کے ارد گرد میں 360 بت رکھے ہوئے دیکھتے ہیں, ساری خدائی دینی کے پاس ہے. تم ان تمام کے خلاف تردید کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کی بندگی کراتے ہو جس کو ہم دیکھتی بھی نہیں ہے, جس کو جانتے پہچانتے بھی نہیں. یہ بڑی تعجب خیز بات ہے. تو کہا اگر یہ آپ سے مورتی پوجا کروانا چاہتے ہیں, آپ کہیے گا ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں, کسی اور کی پوجا نہیں کرتے. یہ سماج میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے قرآن ہمیں انسان کی ہی نہیں بلکہ جنات, اور جنات ہی نہیں کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس قرآن کی روشنی میں ہر ایک کے سامنے جہاد کی بات کرتے ہیں. وہ کون سی بات ہے؟ یہ تعلیمات قرآنی ہے, یہ تعلیمات قرآنی ہے. اس تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہو جائیے, یہی آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص کہا گیا ان کفار و مشرکین سے جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے. کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو شوق چڑھاتا ہے تو وید پڑھتا ہے, اشلوک پڑھتا ہے, ادھر ادھر کی کوٹیشن پڑھتا ہے, اور دنیا میں مبلغ اسلام اور داعی اسلام کے نام پر مشہور ہو جاتا ہے. ایسے انسانوں قرآن تک پڑھنا نہیں آتا ہے اور وہ مبلغ اسلام کہلاتا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے تبلیغ کی ہے اور قرآن کی طرح جہاد کی ہے. ہم دنیا والوں کے سامنے قرآن کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. بھائی لکھی دوسرے کی لکھی ہوئی, آپ جیسے انسانوں کی لکھی ہوئی باتوں کے ذریعے سے تبلیغ کریں گے تو آپ کی تبلیغ کا پھسپھسا اثر ہوگا, وقتی طور سے اثر پڑے گا. اس لیے اب قرآن پڑھی. ہم نے دیکھا ہے بڑے مبلغوں کو, وہ خود قرآن کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, وہ قرآن یاد بھی نہیں کرتے ہیں, قرآن کے الفاظ انہیں یاد نہیں ہوتے ہیں, لیکن کہیں کہیں کی کوٹیشن انہیں یاد رہتے ہیں, ہر نمبر بھی یاد رہتا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی محض سے, جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا, لیکن اللہ نے اسے قرآن یاد کروایا. آپ دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تھے, آپ لکھ نہیں سکتے تھے, لیکن آپ کو یاد کروایا گیا اور اسے یاد کردہ قرآنی آیات کی روشنی میں لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے تھے. تو آپ کو تبلیغ کیسے کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. ہر انسان اگر مبلغ بن جائے تو روئے زمین پر اسلام کا بول بالا ہو جائے. ہم نے 800 سال حکومت کی ہے, لیکن عیاشیوں میں ہماری زندگی گزری ہے. ہم نے بیوی کے نام پہ تاج محل تو بنایا ہے, قطب مینار تو بنایا ہے, لال قلعہ تو بنایا ہے, بڑی بڑی سڑکیں بنائی ہیں, دنیا والوں کے لیے بہت سارے سامان فراہم کر دیا ہے, لیکن قرآن کی ترویج و ارشاد کا کوئی مرکز نہیں بنایا ہے, قرآن کی دعوت و تبلیغ کا کوئی سینٹر نہیں بنایا. نتیجے کے طور پر ہمارا حال کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا قرآن حکم دیا ہے اس چیز پر عمل پیرا ہو جائیے. آپ کے دوست احباب ہیں, برادران وطن ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے تعلق دار ہیں, آپ سے لین دین کرتے ہیں, آپ سے ملنا جلنا ہوتا ہے, آپ ان کے سامنے قرآنی تعلیمات پیش کیے, آپ کی ذمہ لازم و ضروری ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. کل وہی انسان اللہ کی بارگاہ میں آپ کے دامن کو پکڑے گا کہ اللہ یہ ہمارے ساتھ رہتا تھا, یہ ہمارا کاروبار کرتا تھا, ہمارا کھانا پینا ہوتا تھا, بیٹھنا اٹھنا جاگنا پھرنا ہوتا تھا, سارا کام ہوتا تھا, یہ ساری باتیں دنیا بھر کی کرتا تھا, لیکن کبھی ہم نے قرآن نہیں سنایا, اس کا ترجمہ ہمیں نہیں بتایا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی شاید پر عمل پیرا ہوا جائے
تو قرآن کے ترجمے کو ان بھائیوں تک پہنچائے جو بھائی جس زبان میں قرآن کو سمجھ سکتے ہو. یہ ہماری جانب سے قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال میں لانے کی توفیق مرحمت فرمائے.